بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 7 رمضان ہفتے کے دن رب کریم کے ایک نام اور سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ دوستو، ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمت لے کے آتا ہے، برکت لے کر آتا ہے، کامیابی لے کے آتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کا دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سحری میں رونق، افطار میں رونق، سارا دن رحمتوں برکت برستی رہتی ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ رمضان مبارک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے تو ہم اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے کاروبار بند کر کے ہر وقت رب کی عبادت کریں، تسبیح ہاتھ میں لے کے اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، جہاں خاموشی کے ساتھ رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان میں ہر نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ہر نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ہر کسی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کی ذات فرما رہی ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی حاجت پوری نہ کرائی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی حاجت پوری نہ کروا سکا۔ اللہ والو، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار دے، عام مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزار دے۔ اللہ والو، رمضان مبارک میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو تنگ دست ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسے تمام افراد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج 7 رمضان ہفتے کے دن رب کریم کے سامنے فقیر بن کر ہاتھ پھیلا کے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب دعا قبول فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ان 2 اعمال کو رب کریم کے نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جب غیب سے مدد آ جاتی ہے تو پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے، پھر کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہر چیز خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان، جسے عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا رب کریم کے حضور اتنا حبیب عمل ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ نیند قربان کر کے صبح سحری کرتا ہے، سحری میں رب کی رضا کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر سارا دن ذکر و اذکار، عبادت اور تعلیمات میں گزارتا ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 7 رمضان ہفتے کا دن آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، رات تراویح کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 7 رمضان ہفتے کے دن یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج 7 رمضان ہفتے کے دن رب کی ذات موقع دے رہی ہے کہ مانگو، رب کریم سے کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے بے گھر، جائیداد، مکان بھی مانگے گا تو انشاءاللہ رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، رب کریم سے ضد کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کے جائیداد، مکان کی ضد کریں گے، رب کی ذات مسلح چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو ایسے اسباب پیدا فرما دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، صاحب اولاد ہونے کے لیے پڑھ لے، آج کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، آپ کے گھر میں جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آج 7 رمضان ہفتے کے دن رب کریم کا یہ نام اور سورہ اخلاص پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کو فصل کاٹنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔
کہ اس مہینے میں رب کریم سے انسان انعامات سے جھولیاں بھرتا ہے، رجب کے مہینے میں بیج بوتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی کرتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اس فصل کی کٹائی کرتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس مہینے کو پوری امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے محبوب کی امت پر اتنا رحمان و کریم ہے کہ مانگنے والے پر پورے سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک بار توبہ پہ پورے سال کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، ایک بار مانگنے پر خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے، ایک بار مانگنے پر منہ سے نکلی ہر حاجت کو پوری کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آج 7 رمضان ہفتے کے دن آپ نے 2 اعمال پڑھنے ہیں، آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پہ دکھا دیے گئے ہیں تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہ عمل آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج رمضان کے مہینے میں رب کی ذات ہر بندے کی حاجت کو پورا کرتی ہے، فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اس مہینے کی برکت سے آج جو کوئی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً عطا فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو 7 رمضان ہفتے کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا گیا، رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں کسی حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دوستو، 7 رمضان ہفتے کا دن آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے 7 رمضان کے حوالے سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورے فرما دے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما دے، جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد عطا فرما دے، جو کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، آج رمضان مبارک کے صدقے ہم سب کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے جان چھڑا کر کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی اور ان کے شوہر کی زندگی جنت جیسی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے ہوئے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے بالخصوص کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، انہیں ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف، بہترین عمل بتا سکوں۔ لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج اس ویڈیو کو توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفے کتنے کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والوں، اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب
अब अमल का वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो दोस्तों फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा नहीं हुआ। आज 7 रमजान हफ्ते के दिन आपकी छोटी सी गलती कोताही से ये वजीफा जाया हो गया तो पूरे साल का पछतावा से बेहतर है कि आज इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो और ध्यान के साथ देखा जाए, क्योंकि आज का ये वजीफा आपके मुंह से निकली हर हाजत को पूरी कर देगा इंशाल्लाह। अब करना क्या है, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना 3 बार है। एक बार सूले बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 3 बार दुरूद पाक पढ़ते ही फौरी तौर पर अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। जो बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ ले। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो मोहब्बत के लिए पढ़ ले। मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ ले। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए 7 रमजान हफ्ते के दिन आपने ये अमल लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि आज का ये वजीफा पढ़ते ही आप तो क्या, आपके घर का बच्चा दौलतमंद हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। खुदारा 7 रमजान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ते दौरान जिस मकसद को लेके बैठोगे इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। अपने मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब फौरी तौर पर अपनी आंखें बंद कर लें। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप रब करीम के सामने रमजान के महीने में ये वजीफा पढ़ रहे हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। अल्लाहु समद रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है, ये रब करीम का एक ऐसा अजीम नाम है कि जिसे पढ़ने वाला रब की बेनियाजी से माला माल हो जाता है। जब कोई बंदा रब को अल्लाहु समद से पुकारता है तो रब की जात अपनी बेनियाजी से इतना नवाजती है कि बंदे को खुद भी समझ नहीं आती कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। अल्लाहु समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। आज इसकी बेनियाजी की छोटी सी मिसाल दूं, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी जायदादें, बड़े बड़े कारोबार हैं। ये सब रब की देन है। इससे रब की बेनियाजी कहते हैं कि जब कभी रब की जात देने पे आती है, जब रब की जात अपनी बेनियाजी पे आती है, न शक्लें देखती है, न अमाल देखती है, छप्पर फाड़ के ता फरमा देती है। दोस्तों हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। आपने अल्लाहु समद को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लिया जाए या तस्बीह के दानों पर पढ़ लिया जाए। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। ये 7 रमजान हफ्ते के दिन का खास अमल खास तरीके से बता रहा हूँ। आपने इसी तरह से इस अमल को पढ़ना है। आज छोटी सी गलती कुताही की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए किसी खास दिन में पढ़ा जाता है तो इसकी कबूलियत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहु समद को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार अल्लाहु समद पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा इंशाल्लाह। सिर्फ 11 बार अल्लाहु समद पढ़ने से अगर आप 11 हाजात को, 11 मकासद को, 11 ख्वाहिशात को भी जहन में रख के बैठोगे तो आपकी 11 की 11 हाजात, 11 के 11 मकासद और 11 की 11 ख्वाहिशात इंशाल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो पूरी हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो सिर्फ 1 बार अल्लाहु समद का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से 7 रमजान हफ्ते के दिन पढ़ के देख ले। आप रब की बेनियाजी से माला माल हो जाएंगे और रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रब के कमालात हैं, ये रब के मुजज़ात हैं कि मौके पर बंदे को रहमतों बरकतों से अपनी बेनियाजी से माला माल करता है। आज अल्लाहु समद अगर पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाए, पूरे साल की खुशियां मिल जाए, पूरे साल के तमाम मसाइल परेशानियों का खात्मा हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आपने 7 रमजान हफ्ते के दिन अल्लाहु समद को बताए गए तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरह इखलास का वजीफा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अल्लाहु समद को जितनी तवज्जो, ध्यान और खलूसी नियत से पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आज हमारे वजीफे की नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वजीफा तो पढ़ते हैं,
سامنے ٹی وی ڈرامے اور لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ عمل رمضان کے اعمال میں سے ایک ہے، اس لیے آپ نے توجہ، دھیان اور ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسا نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آج ایک نیکی پہ 70 نیکیاں مل رہی ہیں، آج 1 لاکھ پر 70 لاکھ انعامات دیے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشیں پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد پوری ہو جائیں گے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے خود حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اللہ والو، سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب کہ بندہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے تو رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو راضی کر رہا ہے، کون رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے خلاف کسی کو ٹھہراتا ہے، اس کی جہنم میں بھی معافی نہیں، اور جو رب کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اس کے لیے ایسے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، رب کی ذات اس بندے کو ایسے انعامات سے نوازتی ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، سورہ اخلاص پر ایسے بڑے بڑے انعامات ہیں، ایسی بڑی بڑی خواہشات، ایسے بڑے بڑے خزانوں کی نوازشیں ہیں کہ اگر بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 7 رمضان ہفتے کے دن توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب دوستو توجہ کیجئے گا، اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ دوستو اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجتیں، 10 کی 10 خواہشات، 10 کے 10 مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا۔ اور آج سورہ اخلاص پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، غیبی فرشتے رزق و دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ والو، جو لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج 7 رمضان ہفتے کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جس دکان پہ گاہک نہیں آتے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج 7 رمضان ہفتے کے دن رب کی ذات خود بخود آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اور یہ کامیابی ایسی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ آج 7 رمضان ہفتے کے دن میں نے آپ کے حوالے اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کیا۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ ایک نقطہ، ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اب یہ 2 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے توجہ سے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، جس کا مطلب ہے کہ مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ والو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 7 رمضان ہفتے کے دن ایک ایسا طاقتور وظیفہ اپنے سینے کا راز میں نے آپ کے حوالے کیا کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو کے رہے گی۔ اب یہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ آیت صرف 11 بار پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا راز ہے۔ رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اس فانی دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ اقرار کر رہا ہے، جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو، جتنا مانگتا ہے عطا کر دو، جیسے مانگتا ہے جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنی خواہش کو پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، 7 رمضان ہفتے کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ 3 عمل پڑھتے ہی فوری طور پر اب آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لے کے آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔